نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ابو محمد عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے کتاب الحج ختم کیا، اور کتاب الحج اس کتاب میں عموماً جو فقہ العبادات ہیں اس کا آخری باب تھا. اس کے بعد فقہ المعاملات کے ابواب شروع ہو رہے ہیں، اور معاملات یہ فقہ میں سب سے پہلے کتاب البیوع سے شروع کرتے ہیں محدثین اور فقہا، اور اسی طریقے سے عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اسی کو تقدیم کیا ہے. کتاب البیوع یعنی کہ یہ کتاب میں وہ حدیث ہیں اور وہ ابواب ہیں جس میں بیوع یعنی کہ خرید و فروخت کے متعلق جو احادیث ہیں اور ان کے احکام کے متعلق احادیث ہیں، ان احادیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جمع کیا ہے. تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نبدأ علی برکت اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال المؤلف أبو محمد عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. تو اس کتاب میں پہلی حدیث جو لائے ہیں، آپ دیکھیں گے کتاب البیوع سے کتاب شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ابواب جیسا عموماً علماء اور محدثین اور فقہا کا طریقہ ہے، انہوں نے اسے شروع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سیدھا دو احادیث سے انہوں نے شروع کیا ہے. پہلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا تبايع الرجلان، جب دو شخص تبايع آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، فكل واحد منهما بالخيار، تو ان میں سے دونوں، بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے، دونوں کے لیے اختیار ہے. ما لم يتفرقا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں گئے. وَكَانَا جَمِيعًا، اور دونوں ساتھ تھے. او يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے، وہ اس کو اختیار دیتا ہے. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، اور انہوں نے اس پر یہ معاملہ طے کر لیا. فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، تو جو معاملہ ہے
البیع وہ مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن ان دو حدیثوں میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ دوسری حدیث پڑھ کر اس کے بعد ہم اس میں داخل ہوں گے. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم. دوسری حدیث عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے. قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعانی بالخیار، دو شخص جو خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کے پاس اختیار ہے. بالخیار یعنی ان کے پاس اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ وہاں سے چلے نہ جائیں. او قال حتی یتفرقا، او یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ وہاں سے، یعنی کہ تفریق یعنی کہ وہاں سے نکل جانا، الگ الگ ہو جانا، جب تک وہ الگ الگ نہیں ہوئے. فَإِن صَدَقَا، اور اگر دونوں نے سچائی کے ساتھ معاملہ کیا، وَبَيَّنَا، اور جو بھی خرید و فروخت ہو رہا ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے، اس میں دونوں نے پورا بیان کیا. وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی کچھ چیز بیچ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس نے خریدنے والے کو پوری معلومات اس کو دے دی، بیانہ. بورک لہما، تو اگر ایسا ہے تو ان کے معاملے میں ان کو برکت عطا کی جائے گی. فی بیعہما، اس معاملے میں ان کو برکت عطا کی جائے گی. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، لیکن اگر انہوں نے، کتم کا مطلب ہوتا ہے اس کو چھپانا، عیب ہے، عیب کو چھپا دیا. وَكَذَبَا، یا انہوں نے جھوٹ کہا. محقت برکت بیعہما، محقت کا مطلب ہے عربی میں مٹا دیا جانا. تو جو اس میں برکت ہے، برکت بیعہما، ان کے معاملے کی برکت کو مٹا دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، اس میں بہت بڑا درس ہے خاص کر کے مسلمانوں کو، کہ کس طریقے سے ان کو معاملات کرنے ہیں. تو یہ دو حدیثیں تھیں جس کا ترجمہ ہم نے دیکھا. تو سب سے پہلے بیع سے شروع کرتے ہیں. بیع کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کوئی بھی معاملہ جس میں خرید و فروخت ہو. اصل وہی ہے کہ کوئی ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ بیچنا چاہتا ہے، اور ایک اور شخص آتا ہے وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے. اب یہاں پر کیا بیچا جا رہا ہے، وہ کیا خریدا جا رہا ہے، اس کی تفصیل آئے گی. یہاں تک کہ یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ کون سے کاروبار، کون سے معاملات جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں. تو یہ سب تفاصیل جو ہیں بعد میں آئیں گی، لیکن ان کو ہم ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو بیع کا مطلب ہے کوئی بھی معاملہ جس میں خرید و فروخت ہو یا کوئی دوسرا معاملہ بھی ہو، لیکن اس کا اصل وہی ہے، کیونکہ بہت پرانے زمانے سے لوگ ایسا کرتے آ رہے ہیں. پہلے جب نقد نہیں تھا تو تب کیا کرتے تھے، وہ کچھ مال دیتے تھے اور کچھ مال لے لیتے تھے. مثال کے طور پر اناج دے دیتے تھے اور سمجھیں کوئی جانور لے لیتے تھے اس کے بدلے میں جب نقد نہیں تھا. پھل دیتے اور سبزی لے لیتے، کپڑے دیتے اور جوتے لے لیتے، یا جوتے دیتے کپڑے لے لیتے. تو شروع سے انسان یہ سب کرتے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب نقد آنا شروع ہوا، کرنسی جس کو کہتے ہیں، پیسہ، نوٹ اور دینار، درہم جو بھی ہیں، تو یہ سب جب آنا شروع ہوا
تو تب وہ دے کر وہ مال خریدنا شروع کر لیا لوگوں نے. لیکن اصل باقی وہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز جس کی قیمت ہو، مال جس کو کہا جاتا ہے، وہ مال کے بدلے میں دوسرا مال لے لیا جاتا ہے. تو اصل میں اسی کو بیع کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ بیع کا جو لفظ ہے وہ بیچنے کے لیے بھی ہے اور خریدنے کے لیے بھی ہے. عربی میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو دونوں پر، یعنی یہ لفظ دو چیزوں پر آ سکتا ہے. بیچنا بھی بیع ہے اور خریدنا بھی بیع ہے. بلکہ عربی میں تو یہ لفظ خریدنے کے لیے شراء خاص لفظ ہے خریدنے کے لیے، لیکن عمومی طور پر بیع کا استعمال ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز اگر بیچی جا رہی ہے تو وہ بھی بیع ہے، اور کوئی بھی چیز اگر خریدی جا رہی ہے تو وہ بھی بیع اس کو کہتے ہیں عمومی طور پر. تو بیع میں دونوں آ جاتے ہیں، بیچنا بھی اور خریدنا بھی. اور اسی لیے اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعان، دو بیع کرنے والے. تو یہاں پر بیعان کا مطلب کیا ہے؟ جو بیچ رہا ہے وہ بھی بائع، بیچنے والا ہے، اور جو خرید رہا ہے، جبکہ خریدنے کے لیے جو خاص لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے مشتری. مشتری کا مطلب ہے جو شراء، یعنی کہ جو خریدتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں. تو یہاں پر بیعان کا لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے مراد بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے بیع جو لفظ لیا گیا ہے عربی میں، وہ دراصل باع کہتے ہیں ہاتھ کو، انگلیوں سے لے کر کلائی اور جو کونی تک جو ہاتھ ہوتا ہے اس کو باع کہتے ہیں عربی میں. تو باعن یہ ہاتھ کو کہتے ہیں، ہتھیلی، انگلیاں، ہتھیلی، کلائی اور کونی تک. کونی کو ذراع کہتے ہیں. تو کونی تک کا جو ہاتھ ہے اس کو باع کہتے ہیں. تو کیوں بیع کو باع سے لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے سے بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، خریدنا بیچنا جو بھی ہے، اس کے بعد لوگوں کی عادت ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو کچھ قوموں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تھالی مارتے ہیں، ہتھیلی پر ہتھیلی مارتے ہیں، جس کو عربی میں صفقہ کہتے ہیں. ویسا بھی کرتے ہیں یا ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، تو وہاں سے وہ جہاں معاملہ کیا گیا ہے تو وہاں سے وہ روانہ ہو سکتے ہیں. تو باعن سے بیع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ان دو حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اذا تبايع الرجلان، تبايع آپس میں انہوں نے یہ معاملہ طے کیا. تو ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لم يتفرقا یا وکانا جمیعا. تو یہاں جہاں پر، جس جگہ پر وہ ملے ہیں، اور یہ جگہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، بازار، عموماً بازار ہی ہوتے ہیں، بازار ہے، دکان ہے، آج مالز ہیں، آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، یہ سب جو ہیں، یہ سارے جو جگہ ہیں، ان کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں مجلس العقد. عقد کا مطلب ہے کانٹریکٹ. اسی لیے نکاح کو بھی عقد نکاح لکھتے ہیں. جو یہ ہوتا ہے رقعہ جو ہوتا ہے اس کا شادی کا، اس میں اردو میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عقد نکاح، عقد نکاح. تو نکاح بھی جو ہے وہ ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے. تو یہ جو جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو مجلس العقد کہتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اب کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے تو دکان میں کوئی جاتا ہے
وہاں پر بیٹھتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے، دونوں طے کرتے ہیں کوئی کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، وہ طے ہو جاتی ہے چیز، اور جو خریدتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے خریدتا ہے، اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ تو یہ جہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجلس العقد، اور مجلس العقد سے یہ حدیث میں یہی اس کی طرف اشارہ ہے، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، یعنی کہ وہ دونوں وہیں پر تھے۔ تو جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر دوسری حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی يتفرقا، تو اسی کے معنی میں ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، تو صدقہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے سچ کہا، وَبَيَّنَا، اور مکمل طریقے سے جو چیز ہے جس پر معاملہ ہو رہا ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ بورک لہما فی بیعہما، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کے معاملے میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر انہوں نے عیب چھپایا اور جھوٹ کہا کسی نے، تو محقت برکت بیعہما، تو اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ان جملوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں بھی نیت ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، جیسا نیت عبادات کے لیے ہے ویسے معاملات کے لیے بھی ہے۔ تو اگر کسی ایک کی نیت میں اگر کھوٹ ہے تو وہ اس معاملے کی برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے، سمجھیں کوئی سونے کا ہار بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بیچنے والا ہے، اور پھر جو بیچا جا رہا ہے وہ چیز ہے، خریدنے والا ہے، وہ اس ہار کو خریدنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کی قیمت لے کر آیا ہے، تو دونوں بیٹھتے ہیں مجلس عقد میں۔ تو جو بیچ رہا ہے سونے کا ہار، وہ کہتا ہے کہ یہ سونا ہے، جو بھی ہے 21 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ تو خریدے گا اس کو؟ جو شخص خریدنا چاہتا ہے اگر وہ واقعی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے میں اس کو خرید لوں گا۔ تو پھر قیمت طے ہوتی ہے، کہیں 1,00,000 روپے کی قیمت ہو گئی، تو دینے والا 1,00,000 روپے دینے تیار ہو گیا، تو یہ مجلس العقد ہے۔ بیچنے والا ہار دے دیتا ہے، اور یہاں پر اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ سونا ہے۔ اگر وہ واقعی پورے کا پورا سونا ہی ہے، اس میں کوئی ملاوٹی چیز نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں چاندی کے بھی چیز اس میں جوڑ دیتے ہیں اور اس پر سونے کا پانی پلا دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، غش جس کو کہتے ہیں عربی میں، یہ نہیں ہے، تو وہ سونے کا جو ہار ہے وہ مکمل سونے کا ہی ہے، اس میں کوئی ملاوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر اس نے بیچ دیا، اس کی قیمت خریدنے والے نے 1,00,000 روپے اس کو دے دیے، اور پھر دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی، بیچنے والے نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ پورے کا پورا سونا ہی ہے، اس میں کوئی ملاوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہی ہے، یہاں پر دونوں کی نیت صاف ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز عیب چھپانے والی چیز نہیں ہے، تو پورا معاملہ جو ہے وہ صاف تھا۔ اس نے پیسہ ادا کیا خریدنے والے نے، اور پھر انہوں نے ہاتھ ملایا، بیع مکمل ہوا، پھر وہاں سے مجلس العقد سے وہ چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ لیکن اگر دھوکہ ہے، سونا نہیں ہے، یا سونا ملاوٹی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 22 کیرٹ کا ہے، لیکن دراصل دیکھا جائے تو 20 یا 21 کیرٹ کا سونا ہے، یا اگر اس میں کوئی ایسی ملاوٹی چیز ہے، چاندی ہے جس پر سونے کا پانی پلایا گیا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس معاملے میں سے برکت مٹا دی جائے گی،
تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ سارے مسائل کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بیع کے شروط ہیں اور اس کے ارکان ہیں، اور اس کے متعلق فقہا کے نزدیک بہت تفصیل ہے، اور سب سے زیادہ جو تفصیل میں جاتے ہیں وہ احناف ہے، حنفی مسلک کے اتباع کرنے والے، تو وہ اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے بھی جو مذاہب ہیں، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، ظاہریہ، ان کے نزدیک بھی ہیں یہ شروط اور ارکان ہیں، لیکن اتنی تفصیل میں نہیں ہیں جتنی تفصیل میں احناف معاملات کو بیان کرتے ہیں۔ کاش کہ احناف اسی طریقے کو، اسی تفصیل کو عبادات کے باب میں بھی استعمال کرتے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے صرف معاملات میں انہوں نے اتنی تفصیل بیان کی ہے، لیکن عبادات کے متعلق انہوں نے بہت کم، یعنی اس میں تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو بہرحال، تو اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں کہ شرط کا مطلب کیا ہے اور رکن کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اس میں الگ الگ مذاہب میں اس کی تفصیل ہے، لیکن جمہور جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی معاملے کے جو شروط ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں تقریباً 4 یا 5 شرطیں ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ احناف اس میں بہت تفصیل میں جاتے ہیں، عام شروط ہیں، خاص شروط ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو بیع کے جو شروط ہیں وہ ہیں ایک منٹ، تو جو شروط جمہور کے نزدیک ہیں وہ سب سے پہلے ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس کے بعد جو باب لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ باب ما نہی عنہ من البیوع، کہ خرید و فروخت کے لیے کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ جائز ہونی چاہیے، یہ پہلا شرط ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جو مجلس العقد ہے وہ طے ہونی چاہیے۔ تو دکان ہو سکتا ہے یا کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر یہ معاملہ طے ہو رہا ہے، جس جگہ معاملہ طے کیا جائے گا، یہ اس کو کہتے ہیں مجلس العقد۔ تو یہ دوسرا شرط ہے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، غیر معلوم چیز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی، اس کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے احادیث جمع کیے ہیں کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، وہ چیز واضح ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ، یعنی کہ بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی، دونوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز بیچی جا رہی ہے۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، یہ قیمت بھی طے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لے کے جاؤ، اس کے بعد آپ پیسے دے دو جو بھی دل میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کا صیغہ ہونا چاہیے، کہ کس طریقے سے بیچا جا رہا ہے اور کس طریقے سے خریدا جا رہا ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ عربی میں بھی اس کو صیغہ ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کو صیغہ ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں تمہیں یہ چیز
اب یہ چیز واضح ہونا چاہیے کیونکہ یہ شروط میں سے ایک شرط ہے. میں یہ چیز تمہیں بیچ رہا ہوں اس قیمت میں، تو کیا تم اس کو خریدو گے؟ تو پھر جو خریدنے والا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کہے گا کہ یہ اصل ہے، اصل یہی ہے. اس میں بھی تفصیل آئے گی کہ کون سے خرید و فروخت جو ہیں وہ اس کے ضمن میں آتے ہیں لیکن وہ جائز ہیں، لیکن اصل یہی ہے. بیچنے والا کہتا ہے کہ میں چیز بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت اتنی ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو جو خریدنے والا ہے وہ اسی صیغے سے کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے، تو اس کے بعد وہ قیمت ادا کرتا ہے اور وہ لے کر چلا آتا ہے. تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ شروط ہے. اس کے بعد جو ارکان ہیں، ارکان خرید و فروخت کے جو ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن ہے بیچنے والا، البائع. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی چیز لا کے بیچ دے رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے. جو مالک ہے اسی کو حق ہے، یعنی کہ ملکیت ہونی چاہیے. جو بھی چیز بیچی جا رہی ہے، زمین ہو، جو بھی ہے، زیور ہو، جو کوئی بھی چیز بیچی جا رہی ہے وہ چیز بائع یعنی بیچنے والے کی ملکیت ہونی چاہیے، اور اس کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پہنچائے گا. یعنی جو خریدار ہے، خریدار کو تک پہنچائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس العقد میں ہی اس کو پہنچا دے خریدار کے پاس، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو پہنچائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی. اور دوسرا ہے مشتری، یعنی کہ خریدنے والا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشتری جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چیز وہ اس کو خرید رہا ہے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہے، اس کی قیمت ہے جو وہ ادا کر کے بیچنے والے تک وہ اس کو پہنچائے گا. تو سب سے پہلے ہے بائع یعنی کہ بیچنے والا، اور اس کے بعد ہے خریدنے والا المشتری. تیسرا جو رکن ہے وہ ہے جو چیز ہے، وہ چیز وہ معلوم ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں المعقود علیہ، یعنی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ شرطوں میں سے یہ ہے کہ وہ واضح ہے، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو رکن ہے، وہ رکن میں المعقود علیہ کا مطلب ہے کہ وہی چیز ہے جس پر معاملہ ہو رہا ہے. اس کی مثال یہ بھی دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص 100 اونٹ رکھا ہے بیچنے کے لیے، اور خریدار آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو اونٹ بیچا جا رہا ہے وہ، کیونکہ مجلس العقد المعقود علیہ وہ طے ہونا چاہیے، یہ 100 اونٹوں میں سے یہ فلان اونٹ ہے جو میں تجھے بیچ رہا ہوں. تو یہ بھی اس یعنی کہ معاملات خرید و فروخت کے متعلق یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ المعقود علیہ کیا ہے. اور پھر مجلس العقد ہے، تو مجلس العقد جہاں پر معاملہ طے ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ معاملہ طے ہونے کے بعد وہ وہاں سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ارکان اور شروط ہیں مختصر سے، لیکن اس میں جیسے میں نے بتایا کہ الگ الگ مذاہب میں اس میں بہت ساری تفصیل ہے، اور بعض مذاہب میں شروط بہت زیادہ ہیں. احناف کے نزدیک 20 سے زیادہ شروط ہیں. انہوں نے ہر ایک چیز پر شرط رکھی ہے کہ بیچنے والے کے اوپر کیا کیا شروط ہیں، خریدنے والے کے اوپر کیا کیا شروط ہیں. یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو احناف کے نزدیک جو معاملہ کر رہا ہے وہ
بالغ ہے یا نہیں ہے، مجنون ہے یا کون ہے، ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے شروط میں داخل کیا ہے. لیکن میں نے جو بتایا ہے وہ مختصر ہے، جو جمہور کے نزدیک جس میں اختلاف نہیں ہے، تو یہی ارکان اور شروط ہیں. اور پھر یہاں پر جو حدیث لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اس کو کہتے ہیں خیار. تو اس میں اب مجلس العقد ہے، اب بیچنے والا اور خریدنے والا بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں یہاں پر، اور مان لیجئے کہ سب چیز صحیح ہے، سارے شروط موجود ہیں، سارے ارکان بھی موجود ہیں، سب صحیح ہے. اب یہاں پر یہ شروط فی البیع ہو سکتے ہیں. اب ہمارے پاس دو شرط ہیں، ایک ہے شرط البیع یا شروط البیع. تو شروط البیع ہم نے دیکھ لیے ہیں، لیکن شروط البیع یہ الگ ہیں. شروط فی البیع یعنی کہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے الگ سے خاص شروط ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہاں پر اگر کوئی شخص سمجھیں اونٹ بیچ رہا ہے، وہ خریدنے والے نے 10 اونٹ خرید لیے ہیں اس کے پاس، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اونٹ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہے. 10 اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہے. ایک شخص اس کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کی قابلیت ہونی چاہیے 10 اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ طے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی قیمت میں تمہیں ادا کر دوں گا ابھی، اور میں نے اونٹ بھی پہچان لیے ہیں، تو اونٹ پر سمجھیں کوئی علامت لگا دی جائے گی کہ یہ اونٹ اس شخص کو بیچ دیے گئے ہیں. تو جو بیچنے والا ہے وہ کہے گا کہ میں اونٹ تمہاری جگہ میں پہنچا دوں گا، شام تک میں اس کو پہنچا دوں گا. تو یہ شروط فی البیع ہیں. تو یہ خاص اس یعنی کہ اس معاملے کے لیے خاص ہے. لیکن اس میں مثال کے طور پر سونا اور چاندی میں یہ جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قیمت ادا کر دیں اور یہ طے کریں کہ سونا آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا شام میں یا دوسرے دن یا جو بھی ہے، یا چاندی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے متعلق حدیث آئیں گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یدن بید کہ اگر مجلس العقد ہے تو سونا اور چاندی خریدنے کے لیے مجلس العقد میں ہی ختم ہو جانا چاہیے. تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے سونا اور چاندی خریدنا ناجائز ہے، اس کو کیش سے خریدنا ہے یا اس کو ڈیبٹ کارڈ سے ہی خریدنا ہے. تو ایسے بھی جو معاملات ہیں، معاملات کے اندر جو خاص شروط ہیں، ایسے شروط بھی معاملات میں آتے ہیں اور اس کے احادیث الحمدللہ موجود ہیں. تو یہاں پر جو ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے کہ مجلس العقد میں یہ خیار ہے دونوں کو. میں نے کیوں شروط فی البیع کیوں ذکر کیا میں نے؟ اب مثال کے طور پر اگر وہ شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 اونٹ چاہیے، اور اگر اس نے یہ شرط رکھا کہ مجھے سارے اونٹنیاں ہی چاہیے، مجھے کوئی اونٹ نہیں چاہیے، تو یہاں پر جو بیچنے والا ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ وہ شرط قبول کر سکتا ہے یا چاہے تو وہ اس کا انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے نہیں میں تمہیں 10 کے 10 اونٹنیاں نہیں دوں گا، میں ہو سکتا ہے کہ میں تجھے 8 اونٹنیاں دوں گا اور 2 اونٹ دوں گا. تو یہ اس مجلس العقد میں طے ہونا ہے. تو جو بھی طے ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو بھی شروط معاملات کے اندر جو شروط ہیں، شروط فی البیع معاملات کے لیے خاص جو شروط ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اگر وہ طے ہو جاتے ہیں تو دونوں طرف راضی ہو جاتے ہیں اور معاملہ طے ہو جاتا ہے، چیز دے دی جاتی ہے، بیچ دی جاتی ہے اور اس قیمت ادا کی جاتی ہے. تو اس کے بعد جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ مکمل ہو گیا ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں. اور شروعات میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ جو اصل ہے معاملات میں، جو اصل ہے وہ ہے اباحہ، یعنی کہ ہر ایک چیز جائز ہے سوائے ان معاملات کے جو حرام قرار دیے گئے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ربا، سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا ہے. حدیث ہیں اور اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ التوفیق وصلی اللہ. فاعلم أنه لا
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم